بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السلام صلوات بر محمد اور آل محمد. اس دروازے کو بند کروا دیجیے، بہت شور ہے. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، آج کی اور کل کی تقریر کے لیے جو حرم مطہر کی طرف سے موضوع دیا گیا ہے وہ جناب امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا جناب عبد العظیم حسنی کو. وہ خط ہماری گفتگو کا موضوع قرار پائے گا آج اور کل. انشاءاللہ جتنے جملے اس خط کے آپ کے سامنے گزارش کر سکا گزارش کروں گا. چونکہ امام علیہ السلام کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے.
امام علیہ الصلاۃ والسلام چند جملوں میں اتنی معنی خیز گفتگو فرماتے ہیں کہ جس پر اگر شرح کی جائے تو کتابیں لکھ دی جائیں امام کے جملوں پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دو تقریر میں تو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی تفصیل تو دور کی بات ہے۔ بالآخر جتنا ہو سکے گا آپ کے سامنے گزارش کریں گے۔ پہلی منزل پر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب عبدالعظیم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کئی اماموں کو درک کیا ہے، اور حق تھا کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جاتا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس میں زیادہ وقت لیا جا سکے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ 10ویں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب عبدالعظیم حسنی کے لیے فرمایا کہ انت ولینا حقا، تم حقیقی طور پر ہمارے دوست ہو، ہمارے ولی ہو۔ جناب عبدالعظیم کہ جو تہران میں شہر رے میں مدفون ہیں، شاہ عبدالعظیم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دوسری روایت جو خود انہی امام سے منقول ہے وہ بھی عجیب ہے جناب عبدالعظیم کے لیے کہ من زارا عبد العظیم بالرے کمن زار الحسین بکربلا، جس نے عبدالعظیم کی زیارت شہر رے میں کی ایسا ہے کہ جیسے اس نے امام حسین کی زیارت کربلا میں کی۔ یہ معمولی فقرہ نہیں ہے امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اگر امام نہ کہے تو کسی میں جرأت نہیں ہے کہ ایسی گفتگو کر سکے۔ بالآخر حق تھا کہ جناب عبدالعظیم کی شخصیت پر گفتگو ہو، لیکن گنجائش نہیں ہے کہ ارسل کوئی نہیں، دو حدیثوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں جناب عبدالعظیم علیہ السلام کی شخصیت کے کچھ پہلو کو۔ ان کو ایک خط لکھ رہے ہیں جناب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور میں، اور اس خط میں کچھ باتیں ہیں جو حضرت نے اپنے چاہنے والوں سے اپنے شیعوں کے لیے پیغام دیا ہے اس خط میں۔ اسی کے چند فقرے آج، ایک دو فقرے اور ایک دو فقرے کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ عجیب ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب گفتگو کی تو آواز دی یا عبد العظیم ابلغ انی اولیائی السلام۔ پہلی چیز، ہمارے دوستوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہماری طرف سے سلام کہنا۔ خود امام علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ پیغام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب عبدالعظیم حسنی جہاں پر رہتے ہیں وہاں جو چاہنے والے ہیں ان کو سلام کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ امام کا سلام ہوا کی دوش پر آج تک موجود ہے۔ جو امام کا چاہنے والا ہے اس تک امام کا سلام پہنچ رہا ہے۔ آج بھی امام اگر کوئی اپنے آپ کو ان کا ولی اور ان کا دوست سمجھتا ہے تو امام اسے بھی سلام کہہ رہے ہیں کہ اے عبدالعظیم ہمارا سلام کہنا ہمارے دوستوں کو۔ اب جو دوست ہیں عبدالعظیم ہے یا نہیں ہے، لیکن بالآخر خط موجود ہے امام کا، اور امام کا سلام آج بھی موجود ہے، اور امام کا سلام یعنی چاہنے والوں کے لیے دعائے سلامتی۔ آج بھی امام اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں سلامتی کر رہے ہیں کہ اے عبدالعظیم ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا۔ سلام میں اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وَقُلْ لَهُمْ، توجہ کیجئے گا بس اس فقرے پر، وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہنا کہ لا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، کہ شیطان کو اپنے نفسوں پر راہ نہ دیں۔ یہ امام کے خط کا
پہلا جملہ ہے سلام کے بعد۔ میں اسی پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ شیطان کے لیے اپنے نفسوں پر راہ ہموار نہ کریں، راستہ نہ دیں، خود بغیر کہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو کلام کے لحن سے سمجھی جاتی ہیں، جسے برون نظری کہا جاتا ہے۔ یہ محسوس ہو رہا ہے اس جملے سے کہ اگر انسان نہ چاہے تو شیطان بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم، اپنے نفسوں پر شیطان کے لیے راہ ہموار نہ کریں، سبیل، راستہ نہ بنائیں۔ یعنی اگر شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ بہکاتا ہے، اگر شیطان انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے کہ ہٹاتا ہے، اس راہ راست سے اس کو ہٹانے کے لیے راستہ پہلے ہم دیتے ہیں، پہلے راستہ ہم فراہم کرتے ہیں، تب شیطان ہمارے اوپر قابو پا پاتا ہے۔ خود یہ لفظ ہے امام کا جو بغیر کہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لا یجعلوا، قرار نہ دیں ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست، ہمارے ولی، قرار نہ دیں شیطان کے لیے اپنے نفسوں پر راستہ۔ اس کے معنی شیطان کو راستہ ہم خود دیتے ہیں۔ اگر ہم شیطان کو راستہ نہ دیں تو وہ ہمارے نفسوں پر وارد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شیطان انسان کے نفسوں پر حکومت نہیں کر سکتا، وہ نہیں قابو پا سکتا اگر انسان خود اسے راستہ نہ دے۔ انسان پہلے خود اسے راستہ دیتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سے دلیلیں ہیں، لیکن اب موقع نہیں ہے، گزارش کروں گا آپ کے سامنے۔ قرآن مجید نے شیطان کے لیے کئی طریقے سے گفتگو کی ہے۔ ایک جگہ پر سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے آواز دی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ اب یہ عہد کب لیا، کہاں لیا، کیسے لیا، کیا مطلب ہے اس کا، یہ بات رہ جائے گی۔ کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یعنی پروردگار عالم نے اس بات کا ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت نہ کریں۔ خود اس جگہ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ انسان اختیاری طور سے عبادت کر رہا ہے، چونکہ اگر غیر اختیاری فعل ہوتا تو لفظ عبادت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی بھی عبادت غیر اختیاری ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کوئی کسی سے عبادت کروا لے غیر اختیاری۔ آپ مجبور ہو کر کے ہم سے نماز نہیں پڑھوا سکتے، ہم مجبور کر کے آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتے، اٹھا بیٹھی تو کروا لیں گے، عبادت نہیں کروا سکتے۔ عبادت کا تعلق اختیار انسانی سے ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اطاعت کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کہا جا سکے کہ مجبوراً کوئی اطاعت کر رہا ہے کسی وجہ سے، لفظ عبادت کا آیا ہے، اور عبادت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بغیر اختیار انسانی انجام پا ہی نہیں سکتا۔ خوب، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی۔ اب یہ آیت آگے ہے لیکن اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، تم اسے اپنا دشمن قرار دو۔ یعنی
انسان شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان زود گزر، جلدی گزر جانے والی خواہشوں سے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ہم آہنگ ہے، جسے کہا جائے نقد خواہش. جو انسان کی خواہشات ہیں بہت جلدی گزر جانے والی، مثلاً شیطان اس سے ہم آہنگ ہے. مثلاً انسان کا رشوت لینا، فوری مل رہی ہے چیزیں، اگر رشوت نہیں لیں گے تو قیامت میں اس کی جزا ملے گی. کب قیامت آئے گی، کب جزا ملے گی، بہت لمبا مسئلہ ہے. رشوت فوراً مل رہی ہے، تو چونکہ رشوت فوراً مل رہی ہے، نقد ہے اور جزا ادھار ہے، لہذا شیطان اس نقد سے انسان کو ہم آہنگ کرتا ہے. اور بہت سی چیزیں کچھ ممبر کے ادب کے خلاف ہیں کہ ہم یہاں سے ایسی مثالیں پیش کریں آپ کے سامنے، آپ سمجھ لیں بات کو کہ جو بھی چیز ہے انسان جو نقد چیزیں ہیں اس کی خواہشات زود گزر تعبیر کر رہا ہوں، جلدی گزر جانے والی خواہشیں، جلدی مل جانے والی خواہشیں، انسان فوراً جس سے ہے اس سے شیطان ہم آہنگ ہے. اور اسی لیے شیطان انسان کو آسانی سے بہکا لیتا ہے کہ انسان سے شیطان ہم آہنگ ہے اس کی دنیاوی خواہشوں سے. یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ خواہشات ایسی کیوں قرار دیں، شیطان کو اس سے ہم آہنگ کیوں کیا. یہ سب ایک بحثیں ہیں علم کلام کی کہ جو اپنے مقام پر ہوتی ہیں بھی، یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے کہ عرض کروں آپ کے سامنے. لیکن بالآخر شیطان انسان کی خواہشوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، دنیاوی خواہشیں جو ہیں انسان کی. اسی لیے پروردگار عالم نے سمجھایا کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ، سمجھو. چونکہ جب تک انسان دشمن کو دشمن نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس سے ویسا برتاؤ نہیں کر سکتا دشمنی والا. بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اب بات سے بات نکلے گی، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. کہ بزرگ ہیں، بعض اوقات باپ ہے، ایک نظر میں پہچان لیتا ہے کہ بیٹے کا جو دوست آیا ہے یا اس کا واقعاً دوست ہے یا دشمن ہے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ آ رہا ہے یہ خطرناک ہے، اس سے ہوشیار رہنا. لیکن باپ کی بات کو بیٹا نظر انداز کر رہا ہے، اسے دشمن سمجھ نہیں رہا. جب تک اسے دشمن سمجھے گا نہیں اس سے رابطہ منقطع نہیں کرے گا، اور جب تک رابطہ منقطع نہیں کرے گا تب تک خطرے کے محاذ پر ہے، کہیں بھی گر سکتا ہے، کہیں بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہو کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو ہم اسے دشمن سمجھیں، ہم اسے دشمن مانیں. پروردگار عالم نے کیا کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے سجدے سے انکار کر دیا؟ نہیں. اس لیے کہ وہ آدم کے سامنے نہیں جھکا؟ نہیں. اس لیے کہ اس نے ہمارا حکم نہیں مانا؟ نہیں. ہماری طرف بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن مجید ہے یہ تو. لا تعبد الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ یہاں پہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا. عجیب ہے. اور اس کے بعد جو قرآن مجید نے دشمنی کی بات کی وہ عجیب ہے کہ شیطان وہ ہے کہ یدعو حزبہ الی عذاب السعیر. شیطان وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی جہنم کے عذاب کی دعوت دیتا، اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ کو جہنم کے عذاب کی دعوت دیتا ہے. یدعو حزبہ، عجیب. ورنہ کیا قرآن مجید نے جملہ استعمال کیا کہ یہ اپنے گروہ کو الی عذاب السعیر، جہنم کی دعوت دیتا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے انسان کم از کم اپنے گروہ کا طرفدار رہتا ہے، اپنی پارٹی کی طرفداری کرتا ہے. دوسرے سے مورچہ لے لیتے ہیں اپنی پارٹی کی وجہ سے. ہم جان رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا راستہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم اس پارٹی میں ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں.
معلوم ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا یہ انسان صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے گروہ کا ہے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شیطان وہ خبیث دشمن ہے جو اپنی پارٹی کا بھی وفادار نہیں ہے، اپنے گروہ کا وفادار نہیں ہے. جو اپنوں کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا آخر. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جو اپنوں کا نہیں ہو رہا وہ ہمارا کیا ہوگا آخر. اگر اسی کی مثال دینا شروع کروں، تاریخ میں اتنے نمونے موجود ہیں کہ مثال دیتے چلے جائیے. آپ یہ بتائیے کہ مرحب جو مولا کائنات کے سامنے آیا تھا لڑنے کے لیے علی سے، وہ ہمارا تھا یا شیطان کا تھا؟ وہ معلوم ہے شیطان کا تھا، وہ مشرک تھا، شیطان کا تھا. مرحب آیا علی سے لڑنے کے لیے. اگر مولا کی بات مان لے گا، نہ لڑے گا تو جنت جائے گا، اور اگر علی سے لڑے گا قتل ہوگا تو سیدھا جہنم جائے گا، کوئی بیچ بریکر بھی نہیں آئے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ خوب. شیطان اس نے مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں وہ ہوں جسے مرحب کہا جاتا ہے. مولا کائنات نے کہا انی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر سنا تو پتا پانی ہو گیا. یہ کیا مطلب؟ واپس چلا گیا. مل گیا شیطان. کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں نے منع کیا تھا کہ حیدر کے نامی انسان سے نہ لڑنا. اب یہ شیطان مرحب شیطان کی پارٹی کا ہے نا، تو فوراً کہتا ہے کہ ایک نام کے نہ جانے کتنے ہوتے ہیں، کیسے معلوم کہ یہ وہی حیدر ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ یہ وہی حیدر ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. پھر واپس آ گیا. واپس آیا، لڑا، کیا ہوا؟ سیدھا جہنم. یعنی شیطان اپنوں کا نہیں ہوتا عزیزو، تو ہمارا کیا ہوگا آخر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن مانو، وہ تمہارا دشمن ہے. بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں چونکہ امام، اور باقی جملے نہیں عرض کر پاؤں گا جو امام نے کہا کہ مرہم بالصدق بالحدیث واداء الامانہ، اور کچھ جملے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. آج اسی پہلے جملے پر کہ ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا. اے عبد العظیم، ہمارے دوستوں سے کہو کہ شیطان کو اپنے نفسوں پر راستہ نہ دیں، اپنے نفسوں پر اختیار نہ دیں، اپنے نفسوں پر قدرت نہ دیں. یعنی ہم ہیں کہ جو شیطان کو اپنے اوپر قدرت دیتے ہیں. اب شیطان کے مقابلے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں آیہ کریمہ کے اعتبار سے، قرآن مجید کے اعتبار سے. میں جلدی سے گزارش کر رہا ہوں بات تمام. 3 طرح کے لوگ مقابلے میں آتے ہیں جو شیطان کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہیں جو بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ ضعیف، ہم جیسے لوگ، کہ ذرا سے اس میں بہک گئے، ذرا سی دنیا کی رنگینی دیکھی اور گئے. قرآن مجید نے ان کے لیے بھی بیان کیا کہ یہ وہ لوگ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسان ہوش میں رہے کہ تجھے دنیا کی رنگینیاں دھوکہ نہ دیں. یہ پہلا وہ گروہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے بہک جاتا ہے. ذرا سے رشوت دیکھی گئے. اگر دکاندار ہیں، لینے والا یا اس نے ادھر دیکھا فوراً کم تول کے پکڑا دیا، چلے گیا. دکاندار نے، بیچنے والے نے ادھر دیکھا، ہم نے ایک چیز اور رکھ دی، لے کے چلے گئے، سمجھتے ہیں بڑا کام کر لیا. سامنے والا متوجہ نہیں ہے لیکن پروردگار متوجہ ہے. ایران جب آئے تھے ہم لوگ تو یہاں پر ایک ڈرامہ چل رہا تھا ٹیلی ویژن پر. اس ڈرامے کا مجھے نام بھی یاد نہیں رہ گیا، اس کی سٹوری کیا تھی وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ایک شعر ہمیں یاد ہے، فارسی میں تھا اور وہ شعر ہمیں یاد ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. با خدا نہ کن دورنگی، اگر اس زمانے کے لوگ ہوں گے تو شاید انہیں یاد ہو. با خدا نہ کن دورنگی، فک نہ کن خیل زرنگی. عجیب شعر ہے کہ خدا کے ساتھ ڈبل برتاؤ نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ بہت زیادہ ہوشیار ہو،
نہیں، خدا کے سامنے مخلص ہو کر کے آؤ. تمہاری ہر چال کو وہ جانتا ہے. سامنے والا نہیں سمجھ پایا لیکن خدا واقف ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو دنیا کی ہی رنگینیوں سے بہک جاتا ہے. ذرا سی کوئی چیز دیکھی، کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، کچھ اس طرح کے درد ہیں کہ جس کو انسان بیان کرے لیکن بالآخر موقع ہو. ہر گروہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کمبخت کہ ذرا سے کسی چیز کو دیکھا، فلاں مصلی، فلاں ممبر، فلاں یہ فلاں وہ، بہک گئے. اب وہ زیادہ جزیات میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا اس وقت. ذرا سی چیز میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی رنگینیوں سے بہک جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تھوڑا سا قوی ہوتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں. وہ ان رنگینیوں سے نہیں بہکتے. کسی چیز کو دیکھا لیکن نہیں بہکے، کوئی گناہ سامنے آیا لیکن نہیں بہک رہے. اب یہاں پر آ کر کے شیطان کام کرتا ہے. اب یہاں پر جب دیکھ رہا ہے کہ یہ اس سے نہیں بہک رہے جو ہم دکھا رہے ہیں ان کو، تو پھر آ کر کے وسوسہ کرتا ہے دل میں. یوسوس فی صدور الناس، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آ کر کے دلوں میں، نفسوں میں وسوسہ کرتا ہے. کیسا وسوسہ؟ ارے تو معمولی چیز ہے، اس میں کہاں اتنا زیادہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، ذرا سی چیز ہے، اس میں کرنے میں کیا جاتا ہے، ہلکا معمولی کام ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے مثلا نہیں. تھوڑا سا اگر ایک دو جملے کہہ بھی دیے غیبت کے تو کون سی آفت آ گئی. خدا کریم ہے، توجہ کیجئے، خدا کریم ہے. جملے میرے نہیں ہیں، قرآن کے جملے ہیں. خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، معاف کر دے گا وہ آپ کو. اگر چند جملے آپ نے کہہ بھی دیے، اگر 2 روپے رشوت لے بھی لی تو کون سی خاص بات ہے. اگر 2 نامحرم کو دیکھ بھی لی آپ نے تو دنیا تھوڑی الٹ گئی اس میں. خدا کریم ہے، معاف کر دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ شیطان کا وسوسہ ہے. قرآن مجید تعبیر کر رہا ہے، لا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کا نام لے کر کے دھوکہ نہ دے شیطان. کہو دوستوں سے کہ تمہیں شیطان اللہ کا نام لے کر کے دھوکہ نہ دے. یعنی اللہ کا نام لے کر کے بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے ذریعے سے بہکاتا ہے. کیا مطلب؟ کرم الہی، مغفرت الہی، رحمت الہی، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، رحمت درست ہے، لیکن رحمت ہمارے گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. کرم درست ہے لیکن ہماری برائیوں کے لیے جواز نہیں ہے. اگر کوئی دھوکے سے برائی ہو گئی تو وہ کریم ہے. نہیں ہے کہ وہ کریم ہے تم برائی کرو، اس کے کرم پر بھروسہ کر کے برائی کرو، یہ مطلب نہیں ہے اس کے کریم ہونے کا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر دل چاہے تو ایک اور پڑھ دیجئے. خوب، یہ دوسرا گروہ ہے، بس بات تمام کر رہا ہوں. یہ دوسرا گروہ ہے کہ جو شیطان جن کو وسوسہ کر کے بہکاتا ہے. یہ دنیا کی رنگینیوں سے، زرق و برق چیزوں سے، جمال دنیاوی سے نہیں بہکتے، بلکہ یہ ان کے لیے بہکنے کے لیے ضروری ہے وسوسہ شیطانی. اور شیطان آ کر کے نئے نئے وسوسے. اللہ کریم ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر، ہمارے سامنے کی بات ہے، عراق میں ابھی ماہ مبارک رمضان کی بات ہے، ایک صاحب گئے تھے وہاں، قافلہ سالار نے ان سے کہا ہم اتنے دن وہاں رہیں گے، وہ نہیں سمجھے یا انہوں نے صحیح نہیں کہا، مجھے نہیں معلوم. 10 دن کا حساب لگا لیا انہوں نے، لیکن ان کے 10 دن پورے نہیں ہو رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، جب 10 دن پورے نہیں ہوں گے تو نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. ایک جگہ پر قافلہ سالار نے کہا 10 دن رہیں گے. اب ان کیا کہا مجھے نہیں معلوم کہ کس کی غلطی کہاں پر ہے. جب انہوں نے مجھ سے جڑوایا تو 10 دن پورے نہیں ہوئے. ہم نے کہا نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس جگہ پر اور نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ کہنے ہم 3 روزے رکھ چکے ہیں. ہم نے کہا بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا، یہی اس کا راستہ ہے اگر رکھ چکے ہیں آپ تو. ایک صاحب بولے ارے نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ کریم نہیں ہے ایسے مقامات پر کہ تم غلطی کی جگہ پر اللہ کریم کا نام لے لو. نہیں، اللہ کریم ہے، اس کا مرحلہ دوسرا ہے. نہیں ہے کہ ہم غلط نماز پڑھیں اور کہیں اللہ کریم ہے.
نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل سے جاہل رہیں اور کہیں اللہ کریم ہے، نہیں، اسی کو قرآن مجید کہ لا یغرنکم باللہ الغرور، وہ اللہ کے ذریعے سے تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. یہ قرآن مجید منع کر رہا ہے شیطان کے لیے. یہ دوسرا گروہ ہے جو اس طریقے سے وسوسہ شیطانی سے بہکتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو بہت قوی و مضبوط لوگ ہوتے ہیں کہ نہ دنیا کی رنگینیوں سے بہکتے ہیں، نہ شیطان کے وسوسوں سے بہکتے ہیں. ان کے لیے قرآن مجید نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. بس عزیزو اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائیں کہ جہاں ہمارا قسم کھایا ہوا دشمن مایوس ہو جائے. وہ قسم خوردہ دشمن کون ہے؟ شیطان، جس نے پروردگار کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ ہم بہکائیں گے، لیکن اس کی قسم وہاں پر ٹوٹ جائے گی آ کر کے جہاں سے ہماری بندگی کا دائرہ شروع ہو جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو چلنے والا نہیں ہے. اگر اس بندگی کے دائرے میں آنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے. میں اپنے پھر کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. صرف ایک راستہ ہے اللہ کی بندگی میں آنے کا، وہ ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام، وہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام. اپنے آپ کو انسان اہل بیت کے سپرد کرے، اپنے آپ کو انسان اہل بیت کے حوالے کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے. جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو. کیا مجال کے پھر شیطان کسی کو بہکا تو سکے؟ اگر انسان اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے دائرے میں لے آئے. آج ہم اور آپ جہاں موجود ہیں یہ ظاہری اعتبار سے مکان اہل بیت ہے. توجہ کیجئے گا، بس آخری جملہ ہے. یہ ظاہری اعتبار سے مکان اہل بیت ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان سے پوچھیں جو زمین کے جغرافیہ کو پہچانتا ہو کہ ہم کہاں ہیں، تو کہہ جائے کہ جنت میں. چونکہ یہ ٹکڑا جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ جنت ہے. جنت ہے، جنت جیسا ویسا بھی نہیں کہوں گا، جنت ہے. روضتم من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. کا روضتن من ریاض الجنہ نہیں ہے، روضتم من ریاض الجنہ. جنت کے باغوں جیسا نہیں بلکہ جنت ہے، خود جنت ہے یہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ظاہری اعتبار سے مقام اہل بیت ہے، لیکن اگر باطنی اعتبار سے دیکھا جائے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت کا صرف ایک مقام ہے جو قلب مومن ہے، روح مومن ہے، جس کے لیے پروردگار نے آواز دی کہ القلب حرم اللہ لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ. قلب اللہ کا حرم ہے، اس حرم میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ جگہ نہ دینا. اگر قلب اللہ کا حرم ہے تو آل اللہ اور رسول اللہ اور ولی اللہ کے حرم قلب مومن ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. جناب امام رضا علیہ السلام کے اس خط کا پہلا جملہ، یا عبد العظیم ابلغ انی اولیائی السلام، ہمارے دوستوں کو میری طرف سے سلام کہنا. آج جب حرم میں جائیے گا تو نیت کر کے کہیے گا وعلیک السلام یا مولائی، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام. اور ان سے کہو وَقُلْ لَهُمْ کہ لا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، کہ اپنے نفسوں پر شیطان کو اختیار نہ دیں. اور جب انسان اپنے نفس پر شیطان کو اختیار دے دیتا ہے تو پھر اگر امام وقت سامنے بھی ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. امام وقت سامنے بھی ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. اب میں بعض جملے ایسے ہیں جو آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا ہوں، اگر بعد میں پوچھئے گا تو عرض کروں گا.
آپ کیا سمجھتے ہیں جس نے امام کو قتل کیا ہے کوئی کہیں یمن ومن سے آیا تھا، کوئی یورپ کا رہنے والا تھا؟ کیا تھا وہ؟ بنی عباس. عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا. اب اس کے بعد جو سخت جملہ ہے وہ عرض نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. بنی عباس میں سے ہے. بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے. یہ مامون جس نے امام کو قتل کیا، اور خود امام سامنے موجود ہیں. امام کو یبن عم کہہ کر کے خطاب کرتا تھا، اے میرے چچا کے بیٹے امام رضا سلام اللہ علیہ. اتنا خطرناک و خبیث انسان تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ان سارے بنی عباسیوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی یہی تھا، منحوس. اور وقت نہیں ہے کہ مامون کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، ورنہ جناب مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل پر دلیلیں دیتا تھا مامون. مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل پر نہ متکلمین اس سے جیت پائے نہ محدثین اس سے جیت پائے، مامون کی دلیلوں سے. مامون خلافت بلا فصل کا قائل جناب امیر سلام اللہ علیہ کے لیے، اور وہی مامون امام رضا سلام اللہ علیہ کو قتل کر رہا ہے. یہ آخر کیا چیز ہے؟ یہ سمجھنا ہی امام کی ولایت اور محبت کی علامت ہے. اسی بات کو محسوس کرنا. ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر کسی نے مثلا جناب امیر سلام اللہ علیہ کا نام لے لیا تو ہم سمجھیے بات تمام ہو گئی. تمام نہیں ہوا مسئلہ. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جو مامون کے مناظرے ہیں سب سے بہترین مناظرہ اس کا اپنا ہے، جو اس نے دلیلیں دی ہیں حدیثوں سے اور علم کلام کی روشنی میں متکلمین سے جناب امیر کی خلافت بلا فصل پر. عجیب ہے واقعا. اور وہی انسان امام رضا سلام اللہ علیہ کا قاتل ہے. اور آج جیسی شب تھی جو امام کی زندگی کی آخری شب ہے. کئی طریقوں سے امام رضا کی شہادت کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے. ان میں سے ایک طریقہ جو زیادہ مشہور و معتبر ہے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. امام رضا وہ امام ہیں جن کے کئی بھائی بہن ہیں. امام کاظم ساتویں امام تمام ائمہ میں کثیر الاولاد کہے جاتے ہیں. ساتواں امام. اس لیے آپ کو ایران میں بہت سی جگہوں پر ساتویں امام کی اولاد دفن نظر آئے گی امام زادگان میں سے. کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں. تاریخ نے 19 تک 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں. مجھے تعداد سے بحث نہیں ہے، کم و زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کثیر الاولاد ہیں. یعنی امام رضا کے بھائی بھی بہت ہیں اور امام رضا کے بہنیں بھی بہت ہیں. لیکن جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. ہم غریب جسے سمجھتے ہیں نا، غریب ہم سمجھتے ہیں غریب فقیر کو کہا جاتا ہے ہماری اردو میں. بڑا غریب انسان ہے یعنی فقیر ہے. عربی میں غریب اسے نہیں کہتے. عربی میں غریب یعنی غریب الوطن، جسے اردو میں غریب الوطن کہا جاتا ہے. اپنے وطن سے دور، کہاں مدینہ کہاں خراسان. نہ کوئی بھائی ساتھ میں ہے نہ کوئی بہن ساتھ میں ہے. امام رضا کے صرف ایک بیٹا ہے امام جواد، باقی دوسرا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. اور وہ بھی امام جواد امام رضا کی 47 سال کی عمر میں تقریباً دنیا میں آئے ہیں. یعنی نوبت یہ آ گئی تھی کہ لوگ امام رضا کو ابتر کا طعنہ دینے لگے تھے، اور اسی لیے امامت کا انکار کر رہے تھے لوگ امام رضا کی کہ یہ ابتر ہیں. اور جو ابتر ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا. پر وہ ایک دوسری بحث ہے، ابھی نہیں چھوڑ سکتا آپ کے سامنے. اور امام جواد سلام اللہ علیہ دنیا میں آئے، وہ بھی ساتھ میں نہیں ہیں. 3 سال سے بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، تو باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا ظاہری اعتبار سے. سن 201 ہجری میں امام آ گئے ہیں، 203 ہجری میں امام کی شہادت ہے. 200 ہجری میں امام آئے، 203 میں امام کی شہادت، 201 میں معصوم قم کی شہادت ہے. اور امام
یہاں موجود ہیں اکیلے. رات میں یعنی آج ہی جیسی کوئی رات تھی کہ جب امام نے ابسلت سے کہا, ابسلت امام کے خادم اور امام کے شاگرد, ابسلت سے کہا کہ ابسلت کل صبح مامون ہمیں بلائے گا اور ہم اس کے پاس جائیں گے, اور جب ہم واپس آئیں تو اگر ہمارے سر پر کپڑا پڑا ہو تو ہم سے بات نہ کرنا. اب روب امام مانے تھا کہ ابسلت پوچھ نہیں سکے کیوں, کیا, کیسے, کچھ نہیں. امام جناب ابسلت نے سن لیا, دل گھبرانے لگا لیکن کچھ کہہ نہیں سکے. کسی طریقے سے رات گزری. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام رضا سلام اللہ علیہ نے آج کی رات کیسے گزاری. آخری رات, چونکہ امام کی زندگی کی آخری رات ہے نا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2 راتیں ہمارے سامنے ہیں بہت ہی اہم, ایک جناب مولائے کائنات کی رات اور ایک کربلا میں امام حسین سلام اللہ علیہ کی رات. کہ امام رضا نے کیسے یہ رات گزاری, کبھی اندر کبھی باہر, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, کبھی مصلی بجا کے نماز پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ رات امام رضا نے گزاری. صبح کو نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد امام رضا تیار ہو کر کے بیٹھے جیسے کسی کے منتظر ہوں. کچھ دیر کے بعد کسی نے دق الباب کیا, خادم آیا کہ آپ کو بادشاہ نے, اور اس نے دوسرا لقب کہا تھا وہ میں نہیں کہوں گا, بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. امام نے ابا دوش پہ ڈالی, چپل پہنی اور چل دیے پیچھے پیچھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جب گھر سے نکلے ہیں تو کیا کہہ کے نکلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے نکلے یا انا للہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے نکلے. گئے مامون کے ساتھ پاس پہنچے. ابسلت کہتے میں نے دیکھا مامون کھڑا ہوا, اس نے احترام کیا, گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا امام کی. امام اس کے پاس بیٹھے, اس نے انگور کا خوشہ پیش کیا کہ یہ بڑے فلاں جگہ سے یہ انگور آئے ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت مزیدار ہیں, آپ اسے لیجئے. امام نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا, مجھے معاف رکھ. اس نے اصرار کیا کہ یہ بہت اچھے انگور ہیں. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے اچھے ہیں, مجھے معاف کر. اس کے بعد جب زیادہ اصرار بڑھا, اب یہاں پر بحث ہے کہ جو ابھی چھیڑ نہیں سکتا, امام نے 3 دانے وہ انگور کے اٹھا کے کھائے. تاریخ نے عدد لکھی ہے کہ وہ 3 دانے انگور کے اٹھا کے کھائے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے. پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں, جملہ سنیں گے امام کا. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہے ہیں, جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہے ہیں. ابسلت کہتے میں نے دیکھا امام نے اپنی ابا کو سر پہ ڈال لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے چلے. اتنا کاری زہر تھا کہ جس نے فوراً بدن پر اثر کیا. ابسلت نے سہارا دیا, امام گھر کے اندر آئے اور آنے کے بعد کہا ابسلت دروازہ بند کر لو, اب کسی کو اندر آنے نہ دینا, میری حالت اب اس قابل نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنا کام کر لیا, قد فعلوها, جو انہیں کرنا تھا وہ کر لیا. آ کر کے بستر پر لیٹ گئے. ادھر 9 امام مسجد النبی میں عبادت کر رہے تھے. اچانک آواز آئی محمد جواد اگر باپ سے ملنا ہے تو اگر باپ سے ملنا ہے تو خراسان جاؤ. ارے ہم نے دیکھا ایک منظر وہ تھا کہ باپ بیٹے سے ملنے آیا تھا خیمے کے اندر, اور ایک منظر یہ ہے کہ بیٹا ملنے کے لیے آیا. ابسلت کہتے میرا دل گھبرا رہا تھا, امام حجرے میں تھے, میں صحن میں ٹہل رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا ایک بچہ صحن خانہ کے اندر نظر آیا, گھنگرالے بال, خوبصورت سا چہرہ. میں نے پوچھا صاحبزادے دروازہ تو بند ہے, آپ کیسے آئے؟ کہا ابسلت جو خدا مدینے سے یہاں لا سکتا ہے چشم زدن میں, وہ دروازہ بند ہونے کے بعد اندر بھی لا سکتا ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہتے انا حجت اللہ علیک یا ابسلت, اے ابسلت میں تم پر حجت خدا ہوں, انا محمد ابن علی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, باپ کے کانوں میں بیٹے کی آواز گئی. امام جلدی سے اٹھے, تیزی سے آئے, اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا. اے میرے لال تم آ گئے,
اے میرے لال تم آ گئے، اپنے بیٹے کو لے کر کے حجرے میں گئے۔ اب اصل کہتے ہیں میں سنتا رہا، کچھ دیر تک تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد حجرے سے امام روتے ہوئے آئے، اے ابا سلط ہم یتیم ہو گئے، اے ابا سلط ہمارے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ارے جاؤ تہ خانے میں جاؤ، تشت اور پانی رکھا ہے لے کر کے آؤ۔ کہا مولا وہاں تشت و پانی نہیں ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ جا کر کے دیکھا تو موجود تھا، آستین چڑھائی، 8 سال کی عمر میں اکیلا بچہ اپنے باپ کو غسل دے رہا ہے۔ اب اصل آگے بڑھے تو روک دیا، نہیں تم نہیں آ سکتے، میرے ساتھ کچھ نامری مخلوق ہے۔ اے مولا آپ نے غسل دے تو لیا، لیکن ہائے کربلا کا وہ بیٹا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا باپ کا جنازہ جلتی سب